کیا لقمہ حرام سے عبادت قبول ہوتی ہے؟ لقمہ حرام کا معنی آپ نے لفظ کیا ایک لقمہ نہیں، یعنی جس کی روزی حرام کی سوال ہے، جس کی روزی حرام کی ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے دیتا ہوں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں حرام کھانے کے بارے میں کہ ایک شخص آتا ہے، میدان سے نکل کر کے آتا ہے اور گندا بال ہے، مٹی سے اٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، اشعث اغبر کا لفظ ہے، ویقول یا رب یا رب، دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں یہ دے دے یا رب یا رب، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا حرام کا ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آدمی مستقل حرام کھاتا ہے تو اس کی صلاۃ اور اس کی عبادت کے قبول ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم نہیں کہتے نہیں قبول ہوگی، لیکن ہم یہ لفظ پڑھ کر کے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب دعا نہیں قبول ہوگی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر کے یا حرام کھا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ظاہری طور پر نماز ہو جائے گی، قبول اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کرے نہ کرے۔ لیکن آپ نے ڈرایا ہے پیارے رسول نے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی ہر حالت میں اگر وہ حرام روزی سے اس کا جسم پل رہا ہے۔ کل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، ہر جسم جو حرام مال سے پلا ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی حرام کھا کر کے زندگی بھر، حرام یعنی سور کا گوشت کھا رہا ہو یا مردہ کھا رہا ہو یا یہ کہ چوری ڈکیتی کا مال کھا رہا ہو تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول نے۔ تو ہم یہ ترغیب کی احادیث ذہن میں رکھیں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس کے حلال ہونے میں شبہ ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بین ہے، واضح ہے، حرام چیز واضح ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مردہ نہ کھاؤ، اللہ نے کہا شراب نہ پیو، اللہ تعالیٰ، لیکن کچھ اس کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان بیچ کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے۔ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حلال ہے، بعض دلیل دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے حرام ہے، یہ شبہ کی چیز ہو گئی۔ وہ بینہما امور مشتبہات، ایسی چیزیں جس پر یقینی طور پر آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ حرام ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہ کی چیزوں سے بچ کے زندگی گزاری تو اپنے دین کی حفاظت کر لی اور اپنی آبرو کی بھی حفاظت کر لی۔ ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو عالم ہو کر کے اور تمباکو کھاتا ہے، تمباکو جو ہے علل عقل، جیسے عام علماء نے حرام کہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ کا معنی جائز ہے لیکن یہ ہے کہ نہ کھائے تو اچھا ہے۔ تو جہاں شبہ کی چیز ہے اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، جہاں بھی شبہ ہو۔ بلکہ قواعد شریعہ میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے، شریعت کے قواعد میں، کہ نکاح، شادی بیاہ میں یا کھانے پینے کی چیز میں جہاں شبہ ہو گیا اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اب جیسے مثلا مثال پیارے رسول نے دی کہ اگر تم نے شکار کو اپنے تیر سے مارا، شکار بھاگ گیا، نہیں پکڑ سکے، جنگل میں گم ہو گیا، چھوڑ دیا آپ نے، دوسرے دن وہ آپ کو ملا، مرا پڑا ہے وہاں، بسم اللہ کر کے تیر مارا تھا لیکن وہ مرا پڑا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس میں سوائے تمہارے تیر کے کوئی اثر نہ ہو، یعنی سانپ نہ کاٹے ہو یا کوئی بھیڑیا اس میں سے نہ کچھ کھائے ہو، کس کی وجہ سے مرا ہے؟ تمہارے تیر سے مرا ہے یا کسی بھیڑیے وغیرہ کے کھانے سے مرا ہے، کوئی شبہ نہ ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اگر شبہ ہو گیا کہ کہیں کسی جانور نے اس کو کاٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کے کاٹنے سے زہر اس کا پھیلا ہو، اس سے مرا ہو، تو پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر وہی جانور تیر لگا بسم اللہ کر کے آپ نے مارا
اور وہ پانی میں ڈوب گیا تو اب اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ تمہارے تیر یقینی نہیں تمہارے تیر سے مرا ہے، پانی میں ڈوب کر کے مرا ہوگا۔ تو جہاں شبہ ہو، اسی طرح شادی بیاہ میں اگر شبہ ہوا کہ کسی لڑکی کو تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے اور تم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ذرا سنیے، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، کسی عورت نے آ کر کے کہا، جس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں اور تمہیں بھی دودھ پلایا اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا ہے، تو میں تم دونوں کی ماں ہوں، تم دونوں بھائی بہن ہو۔ عقبہ ابن حارث اسی مکے میں تھے، ان کا واقعہ یہی بخاری شریف کی روایت ہے کہ آ کر کے ایک عورت نے کہا، کہتے ہیں ابنت ابی احاب کی سے شادی میں نے کی، ان سے 3 بچے یا 4 بچے ہو گئے۔ ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ تم دونوں بھائی بہن ہو، ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ ایک کالی عورت، ایک روایت میں آیا کالی عورت نے آ کر کے کہا، بہت گھبرائے بیچارے، کہتے ہیں اس کے لیے اونٹ خریدا مدینہ منورہ کے اس کے ذریعے سے، پیارے رسول سے انہوں نے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں نے شادی کی فلاں لڑکی سے، اس سے میری اولاد بھی ہے، ایک عورت نے آ کے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو کیا کروں؟ پیارے رسول فرماتے ہیں لفظ مبارک جو پیارے رسول کا، فارقہ، اس سے فراق حاصل کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول میرے بچے اس سے ہیں، کہا فارقہ، چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول میں نہیں چھوڑ سکتا، کہتے ہیں کیف وقد قیل، جب شبہ ہو گیا کہ تم دونوں بھائی بہن ہو تو اب تم دونوں کا اکٹھا رہنا جائز نہیں۔ تو یہ چیز ہے، بہرحال دور ہو گئے ہم زیادہ نمبر دور چلے گئے، تو لقمہ حرام سے بچیے، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حلال دے کر کے حرام سے ہم سب کو بچا لیا ہے، اور دعا بھی کرنے کو کہا ہے پیارے سے، اللہم اکفنی، دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ، حلال دے کر کے حرام سے ہمیں بچا لے، تو میرا کافی ہو جا، حلال دے کر کے کافی ہو جائے ہمارے لیے حلال۔ اللہم اکفنی، کفایت کر دے میری طرف سے حلال دے کر کے، واغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے دوسروں کی مہربانیوں سے تو مجھے بچا لے، دوسروں کے احسان کا بوجھ میرے سر پر نہ ڈال۔ یہ دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔